صل على محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآله الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان المبارک کا 17th ڈے. ہم آج پھر ایک مرتبہ اللہ کے مہمان ہوئے اور آئے دیکھے کہ آج اللہ اپنے مہمانوں کو کن چیزوں سے نوازتا ہے اور ایک مہمان کی حیثیت سے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا تحفے طلب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے معبود، آج کے دن مجھے نیک عمل بجا لانے کی ہدایت دے، اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما. اے وہ جو سوال کرنے اور ان کی تشریح کا محتاج نہیں، اے ان باتوں کے جاننے والے جو اہل علم کے سینوں میں ہے. محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم نے اللہ سے مانگا اللہم اہدنی فیہ لصالح الاعمال. مجھے عمل صالح بجا لانے کی توفیق عطا کر. مجھے عمل صالح بجا لانے کی طاقت، توفیق، سمجھ، شعور، علم عطا کر. مجھے ہدایت دے. اللہ مجھے ہدایت دے. ہدایت قرآن میں کئی موقعوں پر آیا ہے. عمل صالح تو قرآن میں بار بار آیا ہے. آج ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے کہ عمل صالح بجا لانے کی اللہ مجھے توفیق دے. عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، تلاوت قرآن کرتی ہوں، حج و زیارات پہ جاتی ہوں، خمس نکالتی ہوں، صدقہ نکالتی ہوں، یہ سب عمل صالح. لیکن کب؟ جب یہ کام میں قربتاً اللہ کروں، جب میں یہ سنسیئرٹی کے ساتھ کروں، خلوص کے ساتھ کروں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس نیت سے کروں. قربتاً اللہ تجھ سے قریب ہونے کے لیے میں نماز پڑھتی ہوں، تجھ سے قریب ہونے کے لیے میں روزہ رکھتی ہوں. تو کوئی بھی عبادت اگر خالص ہے اللہ کے لیے تو عمل صالح. اگر اس میں ریاکاری آ گئی، اگر اس میں خود پسندی آ گئی، اگر اس میں اپنے آپ کو انسان بلند سمجھنے لگا، اعلیٰ سمجھنے لگا، اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، تو پھر وہاں سے اس کی پستی شروع ہو جاتی ہے، اس کی ہلاکت شروع ہو جاتی ہے. تو عمل صالح تو آپ اور میں سب کرتے ہیں. عمل صالح تو انسان تمام مسلمان کرتے، بلکہ ایون نان مسلمز بھی ایسے جو عمل کرتے، اچھے عمل کرتے، گڈ ڈیڈز کرتے. مگر ہم اللہ سے کیا کہہ رہے؟ ہم کو ہدایت کر کہ وہ میرا پرٹیکولر گڈ ڈیڈ خالص ہو، سنسیئر ہو، تیری خاطر ہو. کہیں ایسا نہیں ہو قیامت کے دن
کچھ ایسے بھی ہو گئے بڑے کانفیڈنٹ، قبر سے اٹھے کانفیڈنٹ، مسکراتے ہوئے، کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں۔ فرشتے کہے گے ویٹ اے منٹ، کہاں چلا جنت میں؟ کہہ رہے میں اتنی عبادت کیا، ہمیشہ پہلی صف میں کھڑا رہ کے نماز پڑھتا تھا، ہمیشہ رجب شعبان کے پورے روزے رکھتا تھا، ہر سال زیارت پہ جاتا تھا، اتنا صدقہ کیا، یہ کیا، ٹھیک ہے کیا، اچھی بات ہے، قبول کتنا ہوا ہے؟ قبول کتنا ہوا؟ آپ کے ذہنوں میں وہ واقعہ ہوگا، واقعہ پورا نہیں لے رہی ہوں، یہ اشارہ کر رہی ہوں کہ ایک شخص سال ہا سال 40 سال میں بھی نماز جماعت کی پہلی صف میں کھڑا رہا، اب بڑھاپا ہے، ضعیفی ہے، مجبوری ہے، کبھی ایک دن لیٹ آئے، اتنے 40 میں بھی یا 60 سال میں پہلی بار لیٹ آیا، سیکنڈ صف میں کھڑا ہے، پوری نماز میں سوچ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے، پہلی صف والے مجھے دیکھ رہے ہو گے، آج حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، آج میں پیچھے آ گیا، آج پتہ نہیں کوئی پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیوں لیٹ آیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، کیا کہوں گا، کیا سوچیں گے۔ نماز کمپلیٹ ہو گئی، بندے کو احساس ہوا کہ میں نے نماز کیا پڑھی، میں تو یہی سوچ رہا تھا لوگوں سے کیا کہوں گا، یعنی میرے پورے وہ اتنے سالوں کی جو میں پہلی صف میں جماعت پڑھا، یہ سب دکھاوا تھا، اس میں خدا تو تھا ہی نہیں، عمل تو تھا مگر صالح نہیں تھا۔ اللہ مجھے ہدایت دے کہ میں جو گڈ ڈیڈز کروں، میں اچھے کام کروں، وہ صرف اچھائی کی حد پہ نہ ہو، وہ صالح ہو جائے۔ اور قرآن میں بار بار آیا ہے، نمبر آف ٹائم، سورہ والعصر دیکھے، ہر انسان خسارے میں سوائے وہ جو ایمان لایا، عمل صالح بجا لایا۔ تو اللہ سے توفیق مانگے۔ واسطہ ابو الفضل العباس، عبد الصالح، جناب مسلم ابن عقیل، عبد الصالح، تو نیک لوگوں کا وسیلہ لے، نیک لوگوں کے راستے پہ چلے۔ پھر دوسری چیز آج ہم نے اللہ سے کیا مانگی؟ پروردگارا آج کے دن میری حاجتیں اور میری خواہشیں پوری فرما۔ کون سی حاجت؟ بہت ساری حاجتیں، اللہ میری نیک حاجتوں کو پوری فرما، مگر جب حاجت پوری کرنے کی بات آتی ہے تو انسان کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب اللہ کہہ دے کہ میں دے رہا ہوں تو بابا سوچ سمجھ کے مانگنا، ویسٹ نہ ہو جائے، تمہاری حاجت ضائع نہ ہو جائے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہے، کبھی اللہ کسی سے کہتا ہے نا تیری 3 حاجت قبول ہے، تو وہ 3 حاجت بھی انسان ویسٹ کر دیتا ہے۔ جیسے ایک تقریباً بلم باور کے لیے شاید یہ واقعہ ملا کہ اس کو ویسے تو ملتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، مگر میں بھی ابتدائی دنوں کی بات ہوگی کہ اس سے کہا گیا کہ تیری 3 حاجت کوئی بھی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلی حاجت بیوی کہتی ہے میرے لیے مانگنا، کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا دعا کر پورے بنی اسرائیل میں، پورے شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو جاؤ۔ تو بلم باور نے، یا جو بھی وہ بندہ تھا جو بھی اس زمانے میں تھا، خیر یہ تھا یا کوئی اور تھا، اس نے دعا کی اللہ میری بیوی کو سب سے زیادہ خوبصورت بنا دے، پوری کائنات میں سب سے حسین بنا دے۔ بیوی خوبصورت ہوئی، حسن آیا، جوانی آئی، شوہر کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کو غصہ آیا کہ میری دعا مجھے ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے دوسری دعا کی میری بیوی کو بلی بنا دے، اب وہ بلی بن گئی۔ جب گڑ گڑانے لگی تو ایک مرتبہ بیٹا آتا ہے، کہتا بابا ماں سے غلطی ہو گئی، اب دعا کر دے اللہ اس کو پھر سے انسان بنا دے۔ تیسری دعا انسان بنانے میں چلی گئی، جو ہاتھ آیا تھا وہ چلا گیا۔ جب ہم اللہ سے کہتے کہ آج میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما، اور جب اللہ دینے پہ آ رہا ہے تو پھر سمجھ کے مانگنا، کیا مانگ رہے ہو۔ یہ دنیا فانی کے لیے مانگو ضرور، مگر اتنا مانگو جتنا ادھر رہنا ہے، ورنہ ادھر کے لیے مانگو۔ اے اللہ قبر کی منزل آسان کر دے، سکرات کے مرحلے کو آسان کر دے، قبر کو شادہ ہو، کفن کے ساتھ اٹھو، جنت ملے، جنت میں اہل بیت کے قدموں میں گھر ملے، میری حاجت میری خواہش پوری فرما۔ اچھا جب بات دعا کی آتی ہے نا، تو دعا کے ساتھ عمل گوز ہینڈ ان ہینڈ، دعا اور دوا ساتھ ہو۔
میں کہوں میں دعا تو کر رہی ہوں کہ میں بیماری سے صحت یاب ہو جاؤں مگر دوا نہیں کروں گی، یہ غلط ہے۔ میں دعا تو کرتی ہوں اللہ مجھے بڑا سا مکان دلا دے مگر محنت نہیں کروں گا، روزی روٹی نہیں کماؤں گا، دکان نہیں کھولوں گا، دعا نہیں قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کہ محنت بھی کرو۔ تو آج جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو کہ پروردگارہ میری حاجت پوری کر، میری خواہشیں پوری کر، تو پہلا نقطہ ہے کہ سمجھ کے مانگنا کہ کیا مانگ رہے ہو، کس جہاں کے لیے مانگ رہے ہو، کس عالم کے لیے مانگ رہے ہو، کتنا مانگ رہے ہو، کتنا ریکوائرڈ ہے، اور نہیں ملے گا تو چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ سو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ آلسو تھنک اباؤٹ اٹ کہ جب خدا سے مانگا ہے تو محنت کی کہ نہیں۔ جنت مانگ رہی ہوں، جنت کی خاطر میں نے قدم کیا بڑھایا؟ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، میرے گناہوں کو معاف کر، مگر میں نے یہاں پہ محنت کی، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا نہیں بچایا۔ آج ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے، فتح بدر کا دن ہے۔ آج تو اللہ نے رسول خدا کی دعا قبول کی تھی، آج تو اللہ نے رسول خدا کو عالم اسلام کو فتح عطا کی تھی، آج تو 313 ہزاروں پہ غالب آ گئے تھے۔ تو یہ تو بڑی خوشی کے دنوں میں شمار ہوتا ہے نا کہ آج اللہ سے مانگو، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوگی۔ اور کس خدا سے مانگنا؟ اے وہ جو سوال کرنے اور اس کے ایکسپلینیشن کا محتاج نہیں ہے۔ میری دعا میرے دل سے میرے زباں پر آنے سے پہلے تیری بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ نہ تیری بارگاہ میں جب میں سوال کروں تو مجھے ایلیبریٹ نہیں کرنا ہے کہ اللہ مجھے ایسے 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 دے دے، تو جانتا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے میرا ریکوائرمنٹ کیا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے، تو یہ بھی جانتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے۔ جو میں مانگ رہی ہوں شاید یہ کل نقصان کرے گا، جس سے میں بھاگ رہی ہوں شاید وہی کل مجھے کام آ جائے گا۔ تو اے اللہ نہ میرا سوال کوئی تشریح تیری بارگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے، تو تمام باتوں کا علم رکھتا ہے، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو، آنکھوں کی خیانتوں کو، دل کے اشاروں کو، سب تو جانتا ہے۔ جب سب کچھ تو جانتا ہے، مجھ سے بہتر تو جانتا ہے اور میرا فیوچر بھی تو جانتا ہے، تو پھر میں کیا مانگوں؟ بس اتنا کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، کیونکہ بس میں نے یہی دعا کر کے چھوڑ دی، اور اس کے آگے تو جیسا میرے ساتھ سلوک کرے، کیونکہ تو بڑا مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو جیسا میرے ساتھ سلوک کرے میرے مالک، تیری لکھی ہوئی قضاء و قدر پہ صبر شکر کرنے کی توفیق دے، محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور آج 17 ماہ رمضان، جیسے تو نے مظلوم کی حمایت کی، پرچم اسلام کو بلند کیا اور کفر اور ظالم کا خاتمہ کیا، ان کو ان کی اوقات، ان کی ہار دکھا دی، ویسے آج بھی جن ظالموں نے اپنی جرتوں سے حد سے تجاوز کیا ہے، مالک ان ظلم و ظالم کا خاتمہ کر، اور پھر ایک مرتبہ مظلوم کی حمایت کر کے پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔